علی سے اچھا جی، آج جو ہم ٹاپک دیکھیں گے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور تھوڑا سا چینج بھی ہوگا ہمارے لیے. وہ یہ کہ ہم دیکھیں گے جنڈر کو. اور جنڈر جو ہے ہمارے پاس جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کی تو اس میں دو جنڈرز ہمارے پاس آتے ہیں، جس میں کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے مذکر اور مونس. ٹھیک ہے جی، مذکر اور مونس. تو یہ دو جنڈر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جس کو کہ اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی میسکولین. آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ جی سر. ٹھیک ہے. میسکولین اور آ جاتا ہے جی ہمارے پاس فیمینین. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو جنڈرز ہیں یہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں قرآن میں. اور جب یہ کسی آیت مبارکہ میں کوئی ایسا اس میں جب میل یا فیمیل کا ڈسٹنگوش کرنا ہو تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ایک جو بیسک رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم بائی ڈیفالٹ ایک جو ورڈ ہے اس کو ہم میسکولن ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ ہم میسکولن ٹریٹ کریں گے انلیس کہ ہمارے پاس کوئی ریزن ہو کہ ہم اس کو فیمنن ٹریٹ کریں. یعنی بائی ڈیفالٹ ہم ورڈس کو مذکر ٹریٹ کریں گے انلیس کہ ہمارے پاس کوئی اسپیشل ریزن ہو کہ ہم اس کو فیمنن ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے، تو بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس آ گیا. اچھا، اب مثال طور پہ کچھ جو ورڈز ہیں وہ تو آبویس ہیں کہ وہ فیمینن ہیں، اور ان کا جو میننگ ہے جس طرح عربک جو ہے وہ ایک اینشنٹ لینگویج چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور جب قرآن نازل ہوا تھا تو عربک آلریڈی ایز اے لینگویج ایگزسٹ کرتی تھی. تو وہ اس عربک لینگویج میں بائی ڈیفالٹ ایز اے فیمینن ہی تھے، اور قرآن نے بھی ان کو ایز اے فیمینن ہی جو ہے اڈاپٹ کیا ہے. تو اگر ہم اس کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ایسے ورڈز آتے ہیں مثال طور پہ امن کا ورڈ ہے قرآن میں. ٹھیک ہے جی، امن. تو اب یہ جو امن جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مدر. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے مدر. اور یہ جو ہے یہ ایک ہمارے پاس فیمینن ورڈ ہے. اس طرح ایک اور جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے اردن. اب یہ جو اردن ہے یہ کیا ہوا جی، اس کو ہم کہتے ہیں ارتھ. اور یہ بھی ہمارے پاس جو ہے یہ فیمینن ہے. تو یہ فیمینن کیوں ہیں؟ بیکاز دے آر اسٹیبلشڈ ایز دا فیمینن ورڈز ان عربک. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جن کو دیکھتے ہی آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار یہ تو فیمینن ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ گائیڈ لائنس ہیں کہ ہم کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ ایک ورڈ جو ہے وہ مذکر ہے یا مونس ہے. تو ایک ہمارے پاس ایک جو رول ہے وہ یہ کہ ایسے ورڈز جو کہ اینڈ ہو رہے ہیں تن پہ یا تو پہ، ٹھیک ہے، تو وہ فیمینن ہے. یعنی کہ ایسے ورڈز جو کہ یا اس پہ ختم ہو رہے ہیں اس تے پہ جس کے اوپر کہ تنوین دمہ ہے، یا ایسی تے پہ ختم ہو رہے ہیں جس کے اوپر صرف دمہ ہے. تو ایسے ورڈز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دے آر دی فیمینن ورڈز. اچھا، اب ہم دیکھ سکتے ہیں مثالی طور پہ ہمارے پاس اس کی ایگزامپلز میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں. یہ کچھ ایگزامپلز آ گئی ہمارے پاس. اب یہ جو ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں یہ تنوین دمہ ہے اس میں. ٹھیک ہے جی، اور
یہ ہے آیتن، آیتن، ٹھیک ہے جی. تو جس طرح ہم کہتے ہیں نشانی، اس کا مطلب ہوتا ہے. اس طرح اگر ہم ادھر دیکھیں تو آیتو، تو آیتو کا مطلب بھی اگین نشانی ہے. رحمتن، تو یہ بھی رحمت، اور الرحمت، اس کا بھی مطلب رحمت. تو یہاں پہ جو دونوں میں فرق آ رہا ہے، یہ ڈیفینیٹ ہے کیونکہ ان کے ساتھ ال رکھ رہے، تو دیز آر ڈیفینیٹ اینڈ دیز آر انڈیفینیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے. لیکن یہ جو چاروں ورڈز ہیں، یہ ورڈز کے ہیں، یہ مونس ہیں. دیز آر آل فیمینن ورڈز، دیز آر آل مونس ورڈز. اچھا جی، ٹھیک ہے جی. تو کیا نشانی ہے کہ ایسے الفاظ جن کے آخر میں جو ہے آر و تے کے اوپر دو پیشیں، یعنی تنوین، دمہ، اور اگر صرف ایک پیش آ رہی ہو یعنی کہ دمہ، تو اس کیس میں ہم کہیں گے کہ یہ جو ورڈز ہیں دیز آر دی فیمینن ورڈز. یعنی یہ کون سے ورڈز ہیں جو کہ ہمارے پاس مونس ہیں. لیکن کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں ہمارے پاس. کچھ ایسے ورڈز ہیں جو کہ اسی اینڈنگ کے ساتھ ہیں لیکن وہ ایز اے مذکر ٹریٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں خلیفتن کی، تو ایک ورڈ ہے ہمارے پاس خلیفتن. خلیفتن، اب یہ جو ہمارے پاس ورڈ ہے خلیفتن، اس میں بے شک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اینڈ جو ہو رہا ہے وہ تو تے اور اس کے اوپر دو پیشیں آ رہی ہیں، یعنی تنوین دم آ رہا ہے، لیکن اٹ از کنسیڈرڈ ایز دا میسکولین، یعنی یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک آ گیا جی ایکسیپشنل کیس. اچھا، اب اس طرح ہمارے پاس جو مزید اگزامپلس اگر ہم دیکھیں جو کہ اس طرح کے کیس میں ہم نے دیکھی، تو ہم مزید اگزامپلس دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے ہمارے پاس. تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دیز آر سم مور ایگزامپلس. یہ ایگزامپلس آ گئی ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اب ان ایگزامپلس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کبیر، الکبیرو، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ دیز آر دی میسکولن یعنی مذکر آ رہا ہے. کبیرتن، الکبیرتو، یہ آ رہا ہے ہمارے پاس فیمنن. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس جس طرح ہم نے کہا کہ جو فیمنن ورڈز ہیں یعنی جو مونس ورڈز ہیں ان کے آخر میں تے آئے گی، ان کے اوپر تنوین دمہ ہوگا یا سنگل پیش ہوگی. تو اس وجہ سے یہ جو دو ورڈز ہیں یہ دیز آر دی فیمنن ورڈز یا یہ مونس ہیں. اور اس طرح کیونکہ ان کے اینڈ پہ تے نہیں آ رہی، اور اس لیے جو ہے ہمارے پاس یہ والے جو ہیں یہ میسکولن ہیں. ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں شدیدن، الشدید. شدیدن کیا ہے جی؟ اٹ از انڈیفینٹ ناؤن. الشدید جو ہے یہ ڈیفینٹ ہے، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کیونکہ آخر میں تے نہیں آ رہی، اس لیے یہ ہمارے پاس ایز اے مونس آ رہے ہیں، یہ مذکر کے طور پہ نہیں آ رہے. دیز آر میسکولنس. لیکن اگر ہم یہ ایگزامپلس دیکھیں تو اس میں شدیدتن آ رہا ہے، الشدیدتو آ رہا ہے. تو کیونکہ یہاں پہ تے آ رہی ہے، اوپر تنوین دمہ آ رہا ہے، اس طرح یہاں پہ ایک تے آ رہی ہے اور اس کے اوپر ایک سنگل پیش آ رہی ہے، تو اس لیے یہ ہمارے پاس ایز اے فیمنن ٹریٹ ہوں گے. تو یہ ایک ہمارے پاس جنرل رول ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ان ورڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو کہ قرآن میں آتے ہیں اور یہ میسکولن یا فیمنن کے طور پہ آتے ہیں. ہم اس کی کچھ مزید اگزامپلس بھی دیکھتے ہیں. اور مثال کے طور پہ ہمارے پاس اب یہ تو ورڈز آگے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس میسکولن اور فیمنن جو ہیں یہ ہم نے اس میں دیکھا. اس طرح جو میسکولن اور فیمنن ورڈز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس واحد جمع کے طور پہ بھی آتے ہیں. واحد اور جمع کے طور پہ بھی، یعنی ایک ورڈ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ واحد ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ جمع ہو. ٹھیک ہے،
اس کی اگزامپل اگر ہم دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو لیٹ می شو یو سم ایگزامپلس. تو یہاں پہ اس کی ہم کو ایک ایگزامپل دیکھیں تو یہ ایگزامپل ہے. اب یہ ایگزامپل آپ دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو ایگزامپل ہے اس میں ہمارے پاس مسلمتن. مسلمتن بیسیکلی کیا ہو گیا, ایک ہمارے پاس میسکولن ورڈ ہے, یعنی سوری فیمینن ورڈ ہے, مونس ہے, اور لیکن یہاں پہ یہ سنگولر ہے. یہاں پہ ایک مسلمان عورت کی بات ہو رہی ہے, مسلم وومن, ٹھیک ہے. اور اگر ہم دو مسلمان عورتوں کی بات کریں تو یہاں پہ مسلمتان آ جائے گا, مسلمتان. تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ اب ہے تو یہ فیمینن ہے, لیکن اب یہاں پہ اس کی ڈیول فارم آ رہی ہے, اور ڈیول میں دو ہیں. تو جو عربک ہے اس میں ہمارے پاس قرآن میں ہمارے پاس سنگولر ہوگا, پھر اس کی ڈیول فارم آئے گی, اور پھر آگے اس کی جو ہے تھرڈ فارم میں جو ہے پراپر جو جمع ہے وہ آ سکتا ہے. تو لیکن یہ جو یہ اسپیسیفکلی ٹو کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اب اس طرح مسلمتن جو ہے مسلم وومن, ٹھیک ہے جی. تو مسلمتین ہے, ٹو مسلم وومن. اور مسلمتن مسلم وومن, مسلمتین ہے, ٹو مسلم وومن. تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ایک نیا کانسیپٹ ایمرج ہو رہا ہے بیسیکلی وہ ہو رہا ہے کہ جو بھی ورڈ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مذکر ہو یا مونس ہو, یعنی میسکولن اور فیمینن تو وہ تو ہو گئی, لیکن اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہمارے پاس واحد یا جمع کی فارم میں آ رہا ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے جو کہ ہم نے ساتھ ساتھ دیکھنی ہے. تو اس کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں تو اگر ہم واحد جمع کے کانٹیکس میں بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو کانسیپٹ ایمرج ہوتا ہے وہ آتا ہے جی نمبر کا, ٹھیک ہے, نمبر, جس کو ہم عربک میں کہتے ہیں العدد, ٹھیک ہے جی. اور اس نمبر میں ہمارے پاس جو آتے ہیں پھر وہ آتے ہیں سنگولر یعنی ایک, ڈیول یعنی دو, اور پلولر یعنی دو سے زیادہ. تو سنگولر جو ہے وہ ایک ہو گیا, ڈیول دو ہو گیا, اور پلولر جو ہے دو سے زیادہ ہو گیا. تو اس طریقے سے جو الفاظ ہیں ان کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اس کرائٹیریا پہ ہوئی ہے. تو اب ہمارے پاس جو جب ہم بات کرتے ہیں ڈیول کی, سنگولر کی اور ڈیول کی, تو اس میں کیا فرق آتا ہے ہمارے پاس. تو ہمارے پاس یہاں پہ جو اگزامپل ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اگزامپل آ گئی جی ہمارے پاس. اب یہ جو ہمارے پاس اگزامپل ہے اس میں جو ہے ہمارے پاس اس کی ایک اور بھی آگے کنٹینیویشن اگزامپل کی, تو وہ بھی ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں. اچھا جی, اب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس بیسیکلی یہ جو اگزامپلز ہیں یہ ہمارے پاس آ رہی ہے میسکولن ڈیولز, یعنی جو الفاظ ہیں وہ مذکر ہیں, اور مذکر کے آگے پھر ڈیول آ گیا, یعنی کہ دو مذکر, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں اب تو پہلا کیا ہے جی ہمارے پاس مسلمن. مسلمن, مسلمن کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک مسلمان. اور اگر کسی آیت میں آئے مسلمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹو مسلمس. پھر آگے اس کی آگے آ رہے ہیں نومینیٹو, ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں آتا ہوں, یہ آلریڈی ہم نے کور کیا ہوا ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو ریوائز کرتا ہوں. پھر ہمارے پاس آگے جی مسلمن, مسلمن مسلم,
مسلمین ٹو مسلمس، اور مسلمن ام مسلم مسلمین ٹو مسلم. اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو چیز انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ تینوں کا مطلب سیم ہے. یہ بھی آ مسلم ہے، یہ بھی آ مسلم ہے، اور یہ بھی آ مسلم ہے. اگر تینوں کا مطلب سیم ہے تو پھر ہم نے ان تینوں کو مختلف طریقے سے کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور ان کو مختلف طریقے سے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا جو ناؤن کیس ہے وہ ڈیفرنٹ بنتا ہے. یعنی مسلمن جو ہے وہ ہے آگے نومینیٹو میں، مسلمن آگے ایکوزیٹو میں، اور مسلمن جو ہے وہ جینیٹو کیس میں آگے. اب تھوڑا سا ہم ریکال کر لیتے ہیں کہ ایکچولی جو ہم نے یہ تینوں کور کیے تھے یہ کیا تھے. تو آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ نومینیٹو کیس کیا تھا؟ نومینیٹو کیس. ٹھیک ہے جی، تو نومینیٹو کیس جو ہے ہم نے کور کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو نومینیٹو کیس ہے اس میں ہمارے پاس بیسیکلی جو چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ناؤن ہے ہمارے پاس وہ کس کانٹیکس میں اپیئر ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس جو تین ہم نے دیکھے تھے کیسز، ایک تھا نومینیٹو، ایک تھا ایکوزیٹو، اور ایک تھا جینیٹو کیس. اور اگر یہاں سے ہم اسی کو ریکال کریں تو اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا. تھوڑا سا ہم اس کو یہاں پہ جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے یوز کیا تھا. تو نومینیٹو کیس، تو نومینیٹو کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دا نومینیٹو کیس ریفرز ٹو دا گرامیٹیکل کیس یوز فار ناؤن اور پروناؤن وین اٹ از دا سبجیکٹ آف دا ورب. ٹھیک ہے جی، تو نومینیٹو کیس میں جب ناؤن جو ہے ایک ورب کا ڈوئر بن جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نومینیٹو کیس. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اگزامپل اپنی، تو یہاں پہ اگر مسلمن لکھا ہوا آ رہا ہے تو مسلمن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو آ رہا ہے ورڈ یا ناؤن، اٹ از دا ڈوئر آف دی ورب. ورب کیا ہے؟ جو ایکشن پرفارم ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ وہ چیز ہے یا وہ ناؤن ہے جو کہ ایکشن پرفارم کر رہا ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، تو مسلمن، اور یہاں پہ ایک مسلمان ایکشن پرفارم کر رہا ہے، اور مسلمان کا مطلب ہے کہ دو مسلمان وہ ایکشن پرفارم کریں. اس لیے اس کو ہم نے آگے لکھا ہوا ہے نومینیٹو. ٹھیک ہے جی. اس طرح ہمارے پاس آ گیا یہاں پہ جی ایکیوزیٹو. ٹھیک ہے، تو ایکیوزیٹو کیس کیا تھا؟ ایکوزیٹو کیس اگر آپ ریکال کریں تو اس کا مطلب یہ تھا وین دا ناؤن از دا آبجیکٹ آف دی سینٹینس اٹ ول بیئر فتح اور تنوین فتح. ہیئر دا ناؤن ول بی ان دا ایکوزیٹو کیس. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آ رہے مسلمن مسلمین. تو اس کا مطلب ہے کہ جس سینٹینس میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے مسلمن یعنی ایک مسلمان، یا مسلمین دو مسلمان، تو اس سینٹینس میں یہ ایز این آبجیکٹ اپیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایز این آبجیکٹ اپیئر ہو رہا ہے جب یہ ایکوزیٹو کیس ہو. ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ٹھیک ہے جی، اور فائنل جو ہمارے پاس تھا وہ تھا جینیٹو کیس. جینیٹو کیس میں ہمارے پاس کیا تھا جی؟ جینیٹو کیس میں ہمارے پاس تھا if the noun is preceded by a preposition. ٹھیک ہے، تو noun is preceded by a preposition. تو اگر noun سے پہلے کوئی preposition آ رہی ہو، یعنی کہ من شر، تو یہ من از دا preposition، فی از دا preposition، اعلیٰ جو ہے وہ preposition ہے. تو اس کیس میں جو ہے ہمارے پاس یہ جینیٹو کیس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی سینٹینس میں مسلمن آ رہا ہے جو کہ ایک مسلمان ہے، اور مسلمین آ رہے جو کہ دو مسلمان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کوئی پریپوزیشن آ رہا ہوگا. مسلمن مسلمین ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی پریپوزیشن آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جو بیسیکلی جو چیز ہم نے انڈرسٹینڈ کی وہ یہ کہ ڈسپائٹ دیٹ کہ ہمارے پاس مسلمن مسلمن اور مسلمن تینوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن جو ان کا جو ان کا سینٹیکس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو وہ سینٹیکس اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ ان کا جو یہاں پہ کیس ہے وہ ڈیفرنٹ آ رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو ان کا کیس ڈفرینٹ آ رہا ہے, اس وجہ سے ان کے جو سینٹینس میں اپیئرنگ ہے اس کی بیس پہ جو ہے ان کا سنٹیکس ڈیفائن ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہمارے پاس جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر تو ہمارے پاس ایکیوزیٹو کیس ہو, ٹھیک ہے, تو ناؤن از آبجیکٹ. ٹھیک ہے. اگر نامینیٹو کیس ہو, اور اگر جینیٹو کیس ہو تو ناؤن از پریسیڈیڈ بائی, یعنی اس سے پہلے آنا, پریسیڈیڈ بائی پریپوزیشن. پریپوزیشن. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں میں فرق ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس تین مذکر الفاظ ہیں جن کا کہ ہم نے ڈیول بھی دیکھ لیا, مثنی یعنی کہ, اور مفرد بھی دیکھ لیا یعنی سنگولر. اور اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے دونوں میں تینوں میں فرق کیا آ رہا ہے. اب اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی, یہ جو ہم نے یہ جو پورا دیکھا ہے اس کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمارا ترجمہ بھی ہو جائے, اور وہ ایگزامپل ہمارا بس اس کے بعد ہم اپنا یہ آج کا لیکچر کنکلیوڈ کر لیتے ہیں. تو ایگزامپل جو ہے جی وہ ہمارے پاس آ رہی ہے یہ والی آیت میں آپ کے سامنے شو کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ آیت ہے. تو آپ میں سے کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ آیت کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, کون سی مطلب صورت مبارکہ کی ہیں؟ سر سورہ یاسین کی تو نہیں ہے نا؟ یہ دیکھیں اس میں نا ایز فار دا وال, یعنی کہ اور جب جہاں تک دیوار کا معاملہ ہے تو وہ دو یتیم بچوں کی ہے جو کہ شہر میں رہتے ہیں. تو یہ جو ہے بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اور ان کو حضرت خضر ملے تھے, تو حضرت خضر نے پھر جو ایکشن پرفارم کیے تھے نا, تو اس کی یہ انٹرپریٹیشن پھر وہ حضرت خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جو میں نے ایکشن پرفارم کیے ہیں تو وہ بیسیکلی اس کی مطلب کہ جو ہے ہمارے پاس انٹرپریٹیشن کیا تھی. ٹھیک ہے. تو یہ سورہ کاف ہے. جی سر بالکل. تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اپنے پاس جو ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پہ قرآن.com میں جا کے چیک کرتے ہیں. قرآن.com 1882. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ دیکھیں, اس میں یہ تو ہمارے پاس آیت سامنے آ گئی, لیکن اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں جو ہم بیسیکلی دیکھ رہے تھے یہاں پہ, تو فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو آ رہا ہے ہمارے پاس بیسیکلی یہ آ رہا ہے, یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اب یہ اس کو سامنے رکھیں آپ ذرا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے ہمارے پاس. تو دیکھیں یہ آ گیا جی مہینے, یتیم مہینے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا آ گیا. ٹھیک ہے نا. ایکیوزیٹو کیس میں جو ہمارے پاس ڈیول آ رہا ہے مثنی, یہ اس کو ریپرزینٹ کرے. ایکوزیٹو کیس میں مثنی یعنی کہ ناؤن جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ جو دیوار ہے وہ دیوار کس کی ہے, یعنی کہ اس کا آبجیکٹ کیا ہے. تو جو دیوار جو ہے وہ بیسیکلی دو بچوں کی ہے جو کہ یتیم ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دو اور دو یتیم, تو دونوں کا مطلب مثنی میں آ رہی ہے. تو دیز آر دی آبجیکٹس جن کی کہ دیوار تھی. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو ہے دیوار جو ہے وہ سبجیکٹ ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ایز این آبجیکٹ اپیئر ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے کہ یہ ایکوزیٹو کیس ہے
اور جس کی وجہ سے کہ یہ مسلمین والی اگزامپل یہاں پہ فٹ آ رہی ہے. تو یہ لنک ہے جو کہ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اصل میں. اور اب اس کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں جا کے تو یہ ترجمہ ہمارے پاس جو ہے اس کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا ترجمہ بن جاتا ہے ہمارے پاس و ام الجدارو و اما, اور جہاں تک ام الجدارو, جدارو کا مطلب ہوتا ہے دیوار, و ام الجدارو, اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے, فکانا, تو قرآن میں جب بھی کانا کا مطلب آئے گا تو کانا کا مطلب ہوتا ہے ہوگا, ہے, تھی. اب یہاں پہ کیونکہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے تو تھی آ جائے گا. فکانا تو تھی, لے کا مطلب ہوتا ہے کی یا لیے, تو لے غلامین, دو لڑکوں کی. ٹھیک ہے جی. یتیمین, جو دونوں یتیم تھے, تو دو لڑکوں کی یعنی دو یتیموں کی, تو یعنی دو لڑکوں کی جو دونوں یتیم تھے. فی المدینہ, شہر میں. فی اب کئی بار آ چکے ہیں, ہم کئی بار اس کو ریوائز کر چکے ہیں. فی کا مطلب ہو گیا میں, مدینہ کا مطلب ہو گیا شہر ہو گیا. وکانا, اب دیکھیں یہاں پہ فکانا تھی, تو یہاں پہ کانا تھا, تو وہی ورڈ ریپیٹ ہو رہے ہیں. اور وکانا, اور تھا, تحتہ, اس کے نیچے, کنزن, ایک خزانہ, کنزن, خزانہ, لہما, ان دونوں کا. ٹھیک ہے جی. تو لہما ہو گیا ان دونوں کا. اچھا یہاں پہ ایک سیکنڈ اگر ہم دیکھیں, ٹھیک ہے, تو لہما ان دونوں کا, وکانا, اور تھا, ابوہما, ان کا والد, ہما, ان دونوں کا یعنی کہ, صالحن, نیک. ٹھیک ہے جی. تو فارادہ ربو کا, ارادہ کیا, ارادہ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے, تو ارادہ کیا, ربو کا, آپ کے رب نے, ان کے, یبلغا, یہاں پہ بلاغ سے یہ ورڈ ہے جس طرح پہنچنا, تو یہاں پہ آ گیا جی کہ وہ دونوں پہنچیں گے, کہ وہ دونوں پہنچیں, اشدہما, اپنی جوانی کو, اپنی اسٹرینتھ کو, وَيَسْتَخْرِجَا, اور نکالیں, کنزہما, اپنے خزانے کو. اب یہ ورب ہے, ٹھیک ہے, ابھی ہم نے کور نہیں کیا, تو انشاءاللہ جب ہم ورب کریں گے تو یہ آپ کو سمجھ آئے گا. رحمتاً من ربک, آپ کی بطور رحمت آپ کے رب کی طرف سے. وما فعلتہ عن امری, اور وما, اور نہیں, فعلتو, تو کا مطلب ہوتا ہے میں, تو میں نے کہا اس کو. ٹھیک ہے. ان امری یعنی کیا, فعل کا مطلب کیا, تو میں نے یہ اپنے ان امری, اپنے حکم سے, یہ اپنی مرضی سے. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, تو اللہ کی طرف سے سارا کچھ ہوئے. ذالک کا تعویل ہو, یہ وہ حقیقت ہے یا یہ وہ تعویل ہے, ما لم, ما جس کی کہ, لم نہیں, تستے, یہ استطاعت سے ورڈ نکلا ہے, اردو میں جو استطاعت ہوتی ہے, تستے, جس کی تم استطاعت رکھ سکتے تھے, علیہ, اس پر, صبر کرنے کی. تو یہ وہ جس کے اوپر تم صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, یہ استطاعت نہیں رکھتے تھے. تو بیسیکلی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جو دیوار کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دو لڑکوں کی تھی جو یتیم تھے, اور وہ شہر میں رہتے تھے, اور اس دیوار کے نیچے جو ہے ایک خزانہ تھا ان دونوں کے لیے, اور ان کے جو والد تھے وہ ایک نیک, ان دونوں کے والد جو تھے وہ ایک نیک شخص تھے. تو ارادہ کیا آپ کے رب نے کہ وہ جب دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں, اور وہ اپنے خزانے کو اس میں سے نکال لیں, بطور رحمت آپ کے رب کی طرف سے. اور یہ میں نے نہیں کیا اپنی مرضی سے, یہ اپنے حکم سے, یہ تعویل ہے جس کی کہ تم استطاعت نہیں رکھتی تھی کہ تم اس پہ صبر کرتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کا ترجمہ آ گیا انگلش میں, ایز فار دا وال اٹ belonged to two orphan boys in the city, and under the wall was a treasure that belonged to them, and their father had been a righteous man, so your Lord willed that these children should come of age and retrieve their treasure as a mercy from your Lord. I did not do it all on my own. This is the explanation of what you could not bear patiently. ٹھیک ہے. یہاں پہ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں,
اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے رب کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہرحال ہمارا جو ہے اس میں ہم نے اگزامپل دیکھ لی کہ اگر ہمارے پاس آ رہا ہو جو ہے مذکر آ رہا ہو، اور اگر ہمارے پاس اس میں مثنی آ رہا ہوں یعنی دو آ رہے ہوں، یعنی اگر عدد کی بات کریں تو دو آ رہے ہوں، تو اس کی اگزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، تو وہ ہم نے جو ہے آج دیکھ لی۔ اور جو ہے آج بس ہم اتنا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو آپ بتائیں۔